حضرات صحابہ کرام کو کہا گیا، اطلاع ملی کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ 4 حکم ہیں شراب کے متعلق، نرم حکم، اس سے قدر سخت، اس سے قدر سخت، اور آخری جو حکم تھا وہ حرمت والا حکم تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے محبوب نے اللہ کا حکم سنایا کہ شراب تم پر حرام ہے، تو میں گھروں کے اندر جس طرح ہمارے گھروں میں سامان چائے کا پڑا ہوا ہوتا ہے، شربت کا پڑا ہوا ہوتا ہے، ان صحابہ کرام کے گھروں کے اندر شراب کے مٹکے بھرے ہوئے ہوتے تھے، خالص شراب۔ فرمایا کہ عرب کی دھرتی مدینہ پاک کی گلیوں میں شراب ایسے چل رہا تھا جیسے تیز بارش کے اندر سیلابی نالا اور پانی ہمارے گلیوں سے گزرتا ہے۔ مٹکے تک توڑ دیے حضرات صحابہ کرام نے، مٹکے بھی توڑ دیے، برتن بھی توڑ دیے۔ ارے مٹکوں کو کیوں توڑا؟ کہ جو چیز نجس ہو گئی ہے، اس سے جس چیز نے تلویث، جو چیز ملوث ہوئی ہے، جو چیز منسلک رہی ہے، جو چیز ٹچ ہوئی ہے، جب چیز حرام ہے، اس سے منسلک چیز ہمارے لیے شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ یہ ہیں صحابہ جنہوں نے مجھے آپ کو دکھا کر عملی نمونہ پیش کیا، اگر اللہ کے رسول کی مانی ہے تو یوں مان کے دیکھو، مان کے دکھاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے سرخ رنگ کی چادر زیب تن کی ہوئی تھی، سرخ رنگ کی چادر۔ اللہ کے محبوب نے کراہت کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، مرد سرخ لباس زیب تن کرے۔ اس نے فوراً اتارا۔ آقا کی مجلس جب برخاست ہوئی، جا کر اس نے آگ جل رہی تھی، آگ کے اندر جا کر انہوں نے اس کو پھینک دیا اور جلا دیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ کیا معاملہ اور ماجرا ہے؟ اللہ کے محبوب نے سرخ لباس، سرخ چادر مردوں کے لیے ناپسند فرمائی ہے، یہی چادر آپ اپنے گھر کے کسی فرد کو بھی تو عورت کو بھی دے سکتے تھے جو اس کو زیب تن کرتی۔ کمال جملہ کہا صحابی نے، کہا اللہ کے محبوب نے جس چیز کو ناپسند کیا ہے، میری غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ وہی پیغمبر کی ناپسندیدہ چیز میرے گھر کی کوئی خاتون اس کو استعمال کرے۔ انہوں نے تو حضرات صحابہ جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، جن کی زندگی کو ہم مشعل راہ تصور کرتے ہیں، میرے عزیزو، وہ حضرات تو منشاء پیغمبر کو دیکھ کر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں راستے سے، صحابہ کرام بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ جا کر دیکھا تھوڑے سے فاصلے پہ ایک مکان بنا ہوا ہے، اور عالیشان مکان، پختہ مکان، نئے ڈیزائننگ کے ساتھ مکان بنا ہوا ہے، بڑا اونچا عالیشان۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کو دیکھا اور فرمایا یہ مکان کس کا ہے؟ یہ کس کا مکان ہے؟ بتایا گیا آپ کے فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، بس یہ اچھا کہا۔ اس اچھا میں اچھائی نہیں تھی، اس اچھائی میں مذمت تھی، اس اچھائی میں ناپسندیدگی تھی۔ صحابہ کرام نے پیغمبر کے اچھا کے لہجے کو بھانپ لیا۔ جس کا مکان تھا، شام کو اللہ کے محبوب واپس آئے، مجلس لگی، وہ صحابی عالیشان بلڈنگ مکان والا، قبے والا پیغمبر کی خدمت میں جب حاضر ہوا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لفظ سلام کا جواب تو دیا ہوگا، مسلمان تھا، صحابی تھا، صحبت یافتہ تھا، تربیت یافتہ تھا، لیکن بظاہر اعراض فرمایا، نہ بآواز بلند اسی انداز سے وعلیکم السلام کہا، نہ رخ انور اچھے انداز سے اس کو پیش کیا، اعراض فرمایا۔ اللہ کے محبوب کا وہ صحابی تعجب خیز نظروں سے دیکھتا ہے کہ کیا قصور ہوا۔ اللہ کے محبوب نے دوسری جانب رخ انور کو پھیر لیا، وہ دوسری جانب آ جاتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کے محبوب نے زیر لب جواب دیا، آواز بلند جواب نہیں دیا، رخ اور جانب پھیر لیا۔ جب ادھر آ کے اس نے سلام کیا، اللہ کے محبوب کی بے اعتنائی، بے توجہی دیکھی تو جو مصاحب نبی بیٹھے ہوئے تھے اشاروں سے کہا خیریت تو ہے؟ اللہ کے محبوب خفا خفا لگ رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا سرگوشی میں، او یار
آج اللہ کے محبوب گزر رہے تھے فلاں چوک پر فلاں بستی میں آپ کی عالی شان بلڈنگ کو دیکھا تو اللہ کے محبوب نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ آپ کے انصاری صحابی کا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس عمل کو، تیرے اس مکان کو، تیرے تعمیراتی عمل کو پسند نہیں کیا۔ یہ اسی مجلس سے اٹھتا ہے، اسی مجلس سے اٹھتا ہے جہاں پر لاکھوں درہم و دینار لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں جا کر اس نے اس مکان کو گرا دیا، ڈھا دیا مکان کو، پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ یہ نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے، استاد اگر لفٹ نہ کرائے تو بندہ چلا جاتا ہے، مرشد اگر بے اتنائی کرے یار چھڑ کسی اور کے در پہ جاتے ہیں۔ وہ در در کے غلام نہیں تھے، وہ ایک کے تھے، ایک کے در اقدس کو نہیں چھوڑا، آتا رہا مجلس میں بیٹھتا رہا، محبوب ان سے نظر کرم ہٹاتے رہے، یہ بھی بیٹھا رہا کہ ان کے در کے علاوہ اور کوئی در ہے ہی نہیں۔ پھر گزر ہوا کبھی 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد، پھر جب اسی جگہ پر پہنچے، وہ تو زمین کے برابر جگہ تھی، اللہ کے محبوب ٹھہر گئے، فرمایا یہ مکان تھا یہاں پر، یہ عمارت تھی کہاں گئی؟ کہا اللہ کے محبوب جس دن آپ نے ناپسند کیا تھا اسی شام کو وہ صحابی آپ کے در اقدس پہ حاضر ہوا تھا، آپ نے بے اعتنائی کی، بتانے والے نے بتا دیا کہ اللہ کے محبوب کو تیرا یہ تعمیراتی عمل پسند نہیں، تیرا مکان پسند نہیں ہے، اسی نے تو اسی وقت گرا دیا تھا۔ انہوں نے لاکھوں کو قربان کیا، پیغمبر کے منشے کو، پیغمبر کے ہلکے سی خفگی اور ناراضی کو بھی برداشت نہیں کیا۔ یہ ہے صحابی، اور اسی کو کہتے ہیں منشا پیغمبر۔